قرآن کو ختم کر دیا جائے اور ایک علماء کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 57 کی جنگ آزادی میں 3 لاکھ نسخے قرآن کریم کے انگریزوں نے جلائے اور ہزاروں علماء کو انہوں نے شہید کر دیا۔ دلی کی گلی گلی کے اندر ایک ایک بڑے سے بڑا عالم اور مفتی موجود ہوتا تھا، لیکن انگریزوں کے ظلم اور فتنے کے بعد ایسا ماحول ہوا کہ دلی کے اندر کوئی جنازہ پڑھانے والا اور میراث کا مسئلہ بتانے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ پھر جب انگریز کا تسلط زیادہ ہوا تو پھر علماء سر چھوڑ کر کے بیٹھے۔ اس امت کے، اس مسلم قوم کے سب سے بڑے خیر خواہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہے۔ مسلمانوں، میرے اس بات کو دھیان سے سنو، اور ابھی موقع نہ ملے تو کبھی تنہائی میں جا کر کے غور فکر کرنا اور سوچنا۔ تمہارے قوم کے سب سے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ اور تمہاری بھلائی چاہنے والا نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی حکمران ہے، نہ کوئی صدر ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے۔ تمہارے سب سے بڑے خیر خواہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہے۔ لیکن ہمیں یہ علماء خیر خواہ لگتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا اور مال کی محبت ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے۔ اب ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے مال کو بڑھانے کی یا اس کو بچانے کی فکر کرے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ کوئی انسان ہماری دنیا کو بنانے کی اور بچانے کی فکر کرے تو وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اور جو انسان تمہارے دین کو، تمہاری نسلوں میں، بچوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کو اور کلمے کو زندہ رکھنے کی فکر کرے، اس علماء کو ہم خیر خواہ نہیں سمجھتے۔ اس امت کا علماء سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پیغمبر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس ایک ایسا نبی اور ایک ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو تم سے محبت کرتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے۔ اور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے استاد محترم حضرت مولانا خالد مدراسی صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ شمائل ترمذی کے سبق میں فرمایا کہ تمہارے نبی کو بھوک لگ رہی ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ میری امت بھوکی ہے، پھر بھی اس کے منہ میں لقمہ چلا جائے، یہ ناممکنات میں سے۔ تمہارے نبی کے سامنے پانی رکھا ہو اور تمہارے پیغمبر کو پتہ چل جائے کہ امت پیاسی ہے، اور پھر بھی اس کے منہ میں ایک گھونٹ پانی کا اتر جائے، ناممکنات میں سے ہے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، سب کا سب اصحاب صوفہ میں تقسیم کروا دیتا تھا۔ اسی نبی کے وارث، وہی ہمدرد نبی، وہی خیر خواہ نبی، وہی رحیم و کریم و نبی، وہی مہربانی کرنے والا نبی، وہی پلسرات پر اپنی امت کی کشتی کو پار لگانے والا نبی، وہی روز جزا کے اندر شفاعت کرانے والا نبی، وہی اپنی امت کو جنت میں لے جانے والا نبی، وہی اپنی امت کے لیے تڑپنے والا نبی، اس نبی کے وارث یہ علماء ہے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے بغیر کسی شک و شبہ کے کہ جو درد اس پیغمبر کے دل میں تھا وہی درد اس وارث علماء کے دل میں بھی آیا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، ایک امام مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور ایک دو مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو اس کا جینا تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی صبح پہ نظر، اس کی شام پہ نظر، کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کو دوسرا کرامن کاتبین بنایا ہے اس کا۔ اور وہ اس امام کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر بددعا کے لیے الفاظ نکالنا چاہتا ہے لیکن نکالتا نہیں۔ اور پھر اسی مقتدی کے گھر میں بیماری آتی ہے تو صبح کے وقت میں یہ امام ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے کہ اللہ صرف اسی کو نہیں، امت میں جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرما۔ بتاؤ، تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، نکالنے پر اڑا ہوا بغیر کسی جرم اور غلطی کے پریشان کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے گھر میں بیماری آئی ہے تو اس کی بیماری کو ختم کر دے۔ کاروبار کے لیے دعا کر رہا ہے، ابھی یہاں بھی دعا ہوگی جلسے کے بعد میں۔ کتنے لوگ ہیں جو رات دن علماء کے خلاف بولتے ہیں، ان کا
صرف کام ہی یہ ہے کہ جو اسلام اور اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، ارے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، یہ کوئی الگ فوج تھوڑا ہی ہے، یہ آپ ہی کی طرح انسان ہے، آپ ہی کی طرح ان کی خواہشات اور ضروریات ہے، اور آپ ہی کی طرح ان کی نقل و حرکت ہے، اور آپ ہی کی طرح ان کا رہنا سہنا سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک عالم دین ساری امت کی فکر کرتا ہے اور ساری امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ دشمن کی پہلے بھی یہ کوشش تھی اور آج بھی یہ کوشش ہے کہ عوام کا رشتہ علماء سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ دشمن کو معلوم ہے کہ جب عوام کا رشتہ، ان کا تعلق، ان کا ناطہ علماء سے کٹ جائے گا تو پھر ہم ان کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس مسلمان کا بھی تعلق اپنے کسی عالم دین سے کٹ جائے، جس مسلمان کا تعلق اپنے مسجد کے امام سے کٹ جاتا ہے، جس امام کا تعلق کسی مدرسے کے مدرس سے کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ پتنگ جب تک بچے کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ پتنگ دوبارہ آ بھی سکتی ہے، اس کو بچہ پھر عزت کے ساتھ رکھے گا بھی، اگلے دن پھر اس کو ہوا میں گھمائے گا۔ لیکن جب وہ پتنگ کٹ جائے تو اب یہ پتنگ کس درخت پر جا کر کے اٹکے گی، کس جھاڑ میں جا کر کے اٹکے گی، کس تار پر جا کر لٹکے گی، یا کس چھت پر جا کر گرے گی، یا کس بچے کے ہاتھ میں آ کر کے پھٹے گی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے کٹی ہوئی پتنگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، جس مسلمان کا تعلق عالم سے نہیں ہوگا اس کے بھی عقیدے اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ شیطان کو، اس انسان کو اپنے کنٹرول میں کرنا اور بہکاوے میں لینا سب سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن پڑھنے والوں سے اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ آج ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہیں، بایزید بستانی سے محبت کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں، صابر کلیری سے محبت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کے مزار پر جاتے ہیں، ان کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پر فاتحہ کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور عقیدت کی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ لیکن یاد رکھنا میری اس بات کو، ان تمام اولیاء کرام کو اولیاء اللہ کا لقب نہ اللہ نے دیا، نہ اللہ کے رسول نے دیا، نہ کسی صحابی نے دیا۔ ان تمام اولیاء کرام کو ولی کا لقب مجھے اور آپ کے جیسے انسانوں نے دیا ہے۔ میری اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ولی نہیں تھے، بے شک یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے ولی تھے، اور اتنے بڑے ولی تھے کہ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ان کا فیض تو پہنچا ہی، آج مرنے کے ہزاروں سال کے بعد بھی ان کا فیض دنیا کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن میں آج آپ کی سلسلے کے اندر ایک نئے ولی کی پہچان کرواتا ہوں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ کے کچھ اولیاء ہیں، اللہ کے کچھ ولی ہیں، متقی نیک اور پرہیزگار بندے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ اس پاک پیغمبر کی زبان کا جملہ تمہیں سنا رہا ہوں کہ جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں کرتا ہوں اتباع کرتا ہوں مجھ کو وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس پاک پیغمبر کی زبان پر جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اس پاک پیغمبر نے کہا، فرمایا کہ اللہ کے ولی یہ قرآن کو پڑھنے والے اور اس سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر یاد رکھو اس بات کو بھی، جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اور تعلق رکھنے والے یہ اللہ کے ولی ہیں، تو اگلی بات بھی سنو، ہر سزا، ہر گناہ کی سزا اللہ نے متعین کی ہے، اس میں سے کسی گناہ کی سزا اللہ انسان کو دنیا میں دیتا ہے اور اکثر گناہوں کی سزا اللہ انسان کو آخرت میں دے گا۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں اگر تم نے یہ گناہ کیا
تو میں خود خدا چل کر کے تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آؤں گا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک فرمایا ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اگر تم سود سے رشوت سے باز نہیں آؤ گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سود سے انسان باز نہیں آتا ہے، اپنا کاروبار اسی پر چلاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور اللہ خود میدان میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ہے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس کسی نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کہتے ہیں کہ میں خود اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہوں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے یہ اللہ کے ولی ہیں، تو پھر اب آپ خود سوچو کہ ان سے بغض رکھنا کہ اللہ سے دشمنی کرنا نہیں ہے، ان کو تکلیف پہنچانا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ان کو گالی دینا، ان کی غیبت کرنا، ان کی چغلی کرنا اور ان کو پریشان کرنا اور ان کو تنگ کرنا اور ان کو گھٹیا اور حقیر نگاہ سے دیکھنا کہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی قرآن سے، عالم دین سے غلط تعلقات کرتا ہے اور وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ دراصل اس عالم دین کو نہیں بلکہ اللہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس خدا کی طاقت، اس خدا کی پکڑ جب آئی تو فرعون جیسا حکومت کرنے والا بھی نہیں بچ سکا، قارون جیسا مالدار بھی نہیں بچ سکا، شداد جیسا جنت بنانے والا بھی نہیں بچ سکا، نمرود جیسا طاقتور بھی نہیں بچ سکا، رستم پہلوان جیسا بھی نہیں بچ سکا، اور بڑے بڑے ظالم اور حکمران اور طاقتور نہیں بچ سکے۔ جب اس خدا کی پکڑ آئی تو جب اس خدا کی پکڑ کسی عالم دین یا قرآن سے تعلق رکھنے والے کو پریشان کرنے کی وجہ سے مجھ پر اور آپ پر آئے گی تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ کرو، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی مضبوط آتی ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں پاتا ہے۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ سمندر یہ میرے حکم سے چلتے ہیں، یہ شہر میرے کہنے سے آباد ہیں، میں حکم دیتا ہوں تو یہ سمندر چلتا ہے نہیں تو نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر کے، ڈبو کر کے، فغشیہم من الیم ما غشیہ، اسی سمندر میں ڈبو کر کے اللہ نے فرعون سے کہا ظالم اگر تیرے حکم سے یہ سمندر چلتا ہے تو میں ڈبو رہا ہوں، تو اس کو کہہ کے تجھے بچائے، لیکن وہ سمندر اس کو نہیں بچا سکا، اس لیے کہ سمندر بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم سب مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں سے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے اساتذہ سے، ہم سب ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اغدو عالما، یا تو عالم بننا، او متعلما، یا علم کو سیکھنے والا بننا، اور فرمایا او مستمعا، یا علم کو غور سے اور فکر سے سننے والا بننا، اور چوتھا فرمایا او محبن، عالم سے، پڑھنے والے سے یا غور فکر سے، علم کی محفل میں مجلس میں جانے والے، سننے والے سے محبت کرنے والا بننا۔ چار چیزیں فرمائی اور پھر فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا۔ پانچواں بن گیا تو فتح لکھو، پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ پانچواں کیا ہے؟ پانچواں ہے کسی عالم سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھنا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جس انسان کی زبان اپنی زندگی میں علماء کے خلاف چلتی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قبر میں اس کے جسم کو چیک کر لو، اس کا چہرہ کعبے کی طرف سے پھرا ہوا ہوگا۔ دشمن کی تو یہ سازش ہے کہ قرآن سے اور قرآن والوں سے ان کے تعلقات کو ختم کر دیا جائے اور عوام کو کٹا دیا جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دشمن کو ان کی سازشوں میں اور چالوں میں، ان کی چالوں میں کامیاب کریں گے یا آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول اور علماء کی بات کو سنیں گے؟ آپ کس کو سننا چاہتے ہیں؟
آپ یہ تہیہ کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ ہم ہر حال میں اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے۔ اور یہ جو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور ابھی شروعات ہے، اس آپ ارادہ کیجئے آپ کا کوئی بھی بچہ کو یا بچی قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ آج تو اللہ معاف کرے ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلے زمانہ ایسا تھا کہ جب کوئی بچی شادی کر کے محلے میں آتی تھی تو سب سے پہلے محلے کی بستی کی جتنی بھی بوڑھے عورتیں تھی اور عمر دراز عورتیں تھی وہ جہیز کے سارے سامان کو بعد میں کھولتی تھی، پہلے یہ کہتی تھی کہ دیکھو یہ بچی نئے نویلی دلہن اپنے ساتھ میں قرآن بھی لے کے آئی یا نہیں لے کے آئی۔ اگر وہ بچی قرآن لے کے آتی تھی تو سب اس کو سلام کرتی تھی، پیار محبت سے اس کو چومتی تھی۔ قرآن لے کے نہیں آتی تھی تو کوئی اس کو سلام تک نہیں کرتی تھی۔ آج ہمیں دیکھیں ہمارے کیا حال ہے، ہمارے بچوں کا کیا حال ہے۔ لاکھوں روپے لگا کر ہم ہندی انگریزی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھائیے، ضرورت کی چیز ہے، ضروری ہے، لیکن قرآن کی تعلیم یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے نہیں، مدرسے میں داخل کرو گے نہیں، تو پھر اس بچے کو پتہ کیا چلے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ یہ تو اسلام بتائے گا نا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ تو اسلام بتائے گا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ تو اسلام بتائے گا الجنۃ تحت اقدام الامہات، یہ تو اسلام بتائے گا من کان ابنتان او اختان فاحسن صحبتہن واتقین فلہ الجنہ، کہ جس کو اللہ نے دو بہنیں دی یا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائی اور وہ انسان وہ باپ اپنے ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال کرے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس باپ کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ مجھے جبرائیل نے بار 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 آ کر کے پڑوسی کے اتنے احکامات بتلائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ ملنے لگے۔ وہ تو اسلام بتلائے گا، نماز فرض ہے، قرآن روزہ فرض ہے، یہ تمام چیزیں تو قرآن بتلائے گا۔ اب جب قرآن کی تعلیم ہمارے بچوں کے پاس ہوگی ہی نہیں تو پھر ان کو پتہ کیا چلے گا۔ اس لیے معاف کرنا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید کہ مشکل ہو یا سخت ہو، آج کے دور میں بچوں کو ماں باپ کی عظمت بتانے سے زیادہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے ماں باپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، ان کو کس طریقے سے جہنم سے بچانا ہے۔ یوں تو قرآن نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طریقے سے بچاؤ گے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے جب خود کو پتہ نہیں ہوگا جہنم کی آگ سے بچنا ہوتا کیا ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں انسان دوسرے کو آگاہ مطلع اسی وقت کرے